ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اس خالق ارض و سما کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مربی ہے، پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت اقدس پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے زوال امت کے اسباب و علاج۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اور یہ امت جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خیر امت کہا، کنتم خیر امت، کہ تم کیا ہو؟ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس حکومت کی کمی نہیں ہے۔ تعداد کے اعتبار سے دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اتنے وسائل، اتنی دولت، اتنی حکومت، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے، کہیں لٹ رہی ہے، کہیں کٹ رہی ہے، کہیں پٹ رہی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا تھا، وہ قوم آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر، صفا کی پہاڑیوں پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی آواز کو لے کر اٹھے تھے تو ایک دو لوگوں کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور آج پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ افریقہ میں اسلام، ایران میں اسلام، عراق میں اسلام، ہندوستان میں اسلام۔ عرب کی سرزمین سے جو پیغام نکلا تھا وہ پیغام پوری دنیا کے چپے چپے میں چھا گیا، مگر آج وہ قوم اتنی ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ کتے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی لڑائی لڑی جاتی ہے، لیکن جب کسی مسلمان کا خون ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے تو کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے میرے بھائیوں؟ قرآن اٹھاؤ، وہی قرآن جسے ہم نے بھلا دیا، جسے ہم نے برکت کی کتاب، تبرک کی کتاب بنا ڈالا، یا جسے ہم تعویذ بناتے ہیں، یا جسے ہم مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ قرآن تو مردہ دلوں کے لیے روح ہے، اس قرآن کو اٹھاؤ۔ یہ قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں، جب ان کے اخلاق بدل جائیں، جب ان کے کردار بدل جائیں، جب ان کے اعمال بدل جائیں، تب اللہ رب العالمین ان کے حالات بھی بدل دے گا میرے بھائیوں۔ 1400 سال پیچھے جا کر دیکھیے کہ ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے دائرے میں گھیر رکھا ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج ہم ذلیل ہوئے ہیں، اگر آج ہم رسوا ہوئے ہیں، اگر آج ہم برباد ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور قرآن نے اصول بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کو ذلیل کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے ساتھ برا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے،
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے فلا مرد لہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وما لہم من دونہ من وال، اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. دیکھو میرے بھائیوں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن آج ہم ذلیل ہے، رسوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں ذلت کا فیصلہ کر دیا. دنیا میں قوم پیدا ہوئی تھی، قوم عاد، بڑے لمبے تگڑے لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بنایا کرتے تھے. مگر اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب نازل کیا کہ آسمان سے تیز و تند آندھی چلی اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ان کی کھوپڑیاں تن سے جدا ہو کر کے، ان کے سر تن سے جدا ہو کر کے سڑے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اے لوگوں، کیا تم نے قوم عاد کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے قوم ثمود کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے فرعون کے حالات نہیں پڑھے؟ جب ان لوگوں نے اللہ کی زمین میں فساد مچایا، جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب ان لوگوں نے اللہ کی شریعت سے بغاوت کی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. اور وہی عذاب کا کوڑا میرے بھائیوں آج ہمارے اور آپ کے اوپر برس رہا ہے. دنیا میں ایک قوم گزری تھی جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی سب سے معزز قوم تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی یہ، مگر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں، تو جب تک غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھ لیتا مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. جب تک اس قوم یہود کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فٹکار، اللہ کے غضب پر اقرار نہیں کر لیتا مسلمان کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں ایسا ہوا؟ اتنی اچھی قوم تھی یہ کہ آسمان سے ریڈی میڈ کھانا آتا تھا. کتنی معزز قوم تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی، مگر انہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا، انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی تحریف کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بار بار کیوں بیان کیا؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولو، سورہ بقرہ سے شروعات ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کی، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے واقعات کو اسی لیے بیان کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے آخری نبی کے امت کے لوگوں، جو جرم، جو افراد، جو گناہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، وہی گناہ تم کرو گے تمہیں بھی سزا وہی ملے گی. ان کے گناہ تم کرو گے تمہیں بھی سزا وہی ملے گی. اللہ کے یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے صرف بیماریوں کا تذکرہ کروں گا، علاج کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری دور کر لی جائے وہی اس کا علاج ہے. میرے بھائیوں، ذلت اور رسوائی کیوں ہیں؟ اس امت کو سب سے بڑا تحفہ کیا ملا؟ ہمیں سب سے بڑی نعمت کیا ملی؟ قرآن ملا. اور ہمارے ذلت اور رسوائی کا سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب کہ ہم نے اس قرآن کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اس کتاب کو تبرک کی کتاب بنا ڈالا، ہم نے اس کتاب کو قرآن خوانی کا ذریعہ بنا دیا. یہ قرآن تو غور و فکر کی کتاب ہے. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن تو ذکر کی کتاب ہے، یہ قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، یہ قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے. ہم نے سمجھنا بند کر دیا. ہم نے اس کتاب کو مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ قرآن تو مردہ دلوں کے لیے روح ہے. یہ قرآن تو سماج کے اندر پائی جانے والی ہر بیماری کا ہمیں علاج بتاتا ہے. ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. بہت کیا تو رمضان میں اٹھا کر تلاوت کر لی. اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کو اپنا دستور بنانا، قرآن جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے ویسی زندگی گزارنا، یہ سارے کام تو ہم نے بند کر دیے. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو. آج ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں.
قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو انصاف کرو۔ آج ہم ایک نمبر کے بے ایمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج سماج اور سوسائٹی کے اندر زنا کاری بدکاری عام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے مسلمان عورتوں تم پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ آج مسلمان عورتیں بے حیائی میں، بے پردگی میں سب سے آگے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اے مسلمانوں تم امانت میں خیانت نہ کرو۔ آج مسلمان بے ایمانی میں، فراڈ میں، خیانت میں سب سے آگے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن نے ہمیں جو جو اصول بتائے ہیں، قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ہم نے ایک ایک کر کے ان سب کو بھلا دیا۔ ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر ہم اس کتاب کو اس کا حق نہیں دیتے، ہم اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن ان کے پاس تھا، اس کو لپیٹ کر ریشم کے کپڑے میں رکھتے تھے، اے اللہ یہ لوگ قرآن کو چومتے تھے، اے اللہ یہ لوگ قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں پہنا کرتے تھے، اے اللہ ان کے دل میں قرآن کی بڑی عظمت تھی، مگر ان لوگوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، خود بھی عمل نہیں کیا اور اپنے بھائیوں تک بھی قرآن مجید کو نہیں پہنچایا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ھدی للناس ہے، یہ قرآن پوری دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن تو برکت کی کتاب ضرور ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے عزت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ذلت بھی دیتا ہے۔ جو قرآن کو تھامے گا، جو قرآن کو اپنا دستور بنائے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، جو قرآن کے حلال کو حلال جانے گا، جو قرآن کے حرام کو حرام جانے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ تو بلند ہو جائے گا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور قرآن کو چھوڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ذلت اور رسوائی کو ختم کرنا ہے تو اس قرآن کو اپنا امام بنا لیجیے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لوگ راتوں کو سویا کرتے تھے، یہ قرآن کھول کر میرے اندر غور و فکر کیا کرتا تھا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے سمجھ سمجھ کر پڑھا کرتا تھا۔ قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وماہل، اور قرآن جھگڑا کرے گا۔ مصدق، قرآن کی جو بھی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مان لے گا، قرآن کی تصدیق کی جائے گی۔ اب میرے بھائیوں حدیث کے آگے کا ٹکڑا سنیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمارے آگے ہونا چاہیے، قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ، ہماری فکر، ہماری سوچ کے مطابق ہم قرآن کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج آپ انٹرنیٹ کی دنیا کا جائزہ لیں، اسلام کے نام پر گمراہ کرنے والے اسی قرآن کی آیتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ایک نظریہ گڑھتے ہیں، ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، ایک سوچ بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآن کے اندر آیت تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کو امام بنانا ہے، قرآن کو مقتدی نہیں بنانا ہے۔ جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قرآن اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا، جو قرآن کو اپنے حساب سے چلائے گا، جو قرآن کا مطلب اپنے حساب سے بیان کرے گا، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے ذلت اور رسوائی اور ہمارے بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، شیطان اور اس کے چیلے آئے دن ہمیں فتنوں کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے، ایسا زمانہ آ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، کہا کہ اے لوگوں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح چھا جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں آدمی مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ان دونوں چیزوں سے دور ہو جائیں گے، ہم اتنا زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں دین سے دور کرنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اور زیادہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ دین سے جڑنے کی ضرورت ہے اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ہمارے بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ برائی ہو رہی ہے، چپ چاپ سے دیکھو، غلط کام ہو رہا ہے، چپ چاپ سے دیکھو، روکنے کی کوشش مت کرو، منع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ یہ کہہ کر ہٹ جاؤ کم سے کم ہمارا دامن تو گندا نہیں، ہمارا دامن تو صاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں صرف اتنا کافی نہیں، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اگر برائی ہو رہی ہے تو اس سے روکنا، اس سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہودیوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، یہودیوں کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہودیوں کے درمیان گناہ ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھی تو وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ یہودیوں کے درمیان جب کوئی غلط کام کرتا تھا، جب کوئی گناہ کا کام کرتا تھا، تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے علماء بھی انہیں گناہ کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہودیوں کے اوپر لعنت فرما رہا ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر سماج اور سوسائٹی کے اندر برائی ہو رہی ہے تو اس سے منع کرے، اس سے روکے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی، انہلک وفینا الصالحون، کیا نیک لوگ، نمازی لوگ، تہجد گزار لوگ رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا ظہر الخبث، ہاں اے زینب، جب برائیاں بہت زیادہ ہونے لگے گی اور برائیوں سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا تو نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، تہجد گزار بھی موجود ہوں گے، نمازی بھی موجود ہوں گے، تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اپنے خاندان والوں کو، فیملی والوں کو برائی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اور جس علاقے اور محلے کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں پر برائی سے روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اگر یہ کوشش بند ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کریں۔ میرے بھائیوں، وہ امت جسے کلمے کی بنیاد پر ایک کیا گیا تھا، افریقہ کا کالا، امریکہ کا گورا، ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، لیکن ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے۔ یہ اسلام کا کمال تھا کہ یہ امت ایک ہے، مگر آج ہم نے اسے بانٹ دیا، فرقوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر۔ میرے بھائیوں، قرآن نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ ایمان والو تم آپس میں لڑو نہیں، آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔
آج مسلمان سرحدوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن اس کا ایمان اسے ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اگر برما کے کسی مسلمان کا گھر جلتا ہے تو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اس کا درد محسوس کرتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر کشمیر میں، فلسطین میں کسی عورت کی عزت لٹتی ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت لٹی ہے، میرے گھر کی عزت لٹی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کے لیے بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک عمارت تیار ہوتی ہے، عمارتیں آپس میں ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں، مسلمان بھی مسلمان کو طاقت دیتا ہے، مسلمان بھی مسلمان کا سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ اے مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ایسا بھائی ہونا چاہیے، کمثل الجسد الواحد، کہ جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں کہیں پر بھی جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بدن میں بخار آ جاتا ہے، پورا بدن ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے دکھ تکلیف درد میں شریک ہو جایا کریں۔ آج یہ امت بڑھ گئی ہے، اسے بانٹا کس نے؟ اسے بانٹا شکم پرور مولویوں نے، اسے بانٹا دین کے ان رہنماؤں نے جنہوں نے دین کے نام پر اپنی دکانیں چلائی۔ آج بھی وقت ہے میں پوری دنیا کی بات کروں یا صرف اس ملک کی بات کروں؟ آج ہمارا دشمن ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہم اندر ہی اندر اسے سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس سے ہاتھ ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ملک میں ایک تنظیم ہے جو تنظیم مسلمانوں کی کٹر دشمن ہے، کھلم کھلا بھی دشمنی کرتی ہے، اور اندرونی طور پر بھی اس تنظیم نے مسلمانوں کے خلاف ایک الگ سے شعبہ اور حصہ بنا رکھا ہے، اور بہت سارے بکاؤ مسلمان ان کے ممبر ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک مسلمان کو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے خون کی ہولی کھیلنے والا، ہمارے عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اسلام کے دشمن تب تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے، اسلام کے دشمن تب تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے پیروکار نہ بن جاؤ، جب تک تم ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ گے، جب تک تم غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکا دو گے، تب تک یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے بھائیوں ایک ہو جائیے، اپنے اتحاد کی طاقت کو پہچانیے، اپنے ملت کی طاقت کو پہچانیے، تو میرے بھائیوں ابھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمارے بربادی کی، ہمارے ذلت اور رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جہالت، علم سے دوری، تعلیم سے دوری۔ اس امت کی سنگ بنیاد میں تعلیم شامل ہے۔ اس امت کی شروعات حرا کے غار میں اقرا بسم ربک الذی سے ہوئی۔ اس امت کے رسول کے اوپر قرآن کریم کی جو پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی ہیں، اس میں علم کی بات کی گئی، اس میں تعلیم کی بات کی گئی، اس میں قلم کی بات کی گئی۔ مگر افسوس آج جب ہم اپنے قوم کی تعلیمی حالت کو دیکھتے ہیں، نہ ہم دین کے ہوئے نہ ہم دنیا کے ہوئے۔ وہ اسلام، وہ امت کہ جس کے اندر علم کے اوپر ابھارا گیا ہے، جس کی بنیاد علم کے اوپر ہے، جس کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں اسلام ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھارتا ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ نوکریاں ہوں، ڈگریاں ہوں، سب کچھ ہو، مگر آدمی اپنے رب کو نہ پہچان سکے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اللہ کو جانے، توحید کو پہچانے۔ اور جب تعلیم سے دوری، علم سے دوری ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیا، ہم نے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین دنیا سے اپنے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ اسے اپنے بندوں کے درمیان سے چھین لے، ولیکن علم بقبض العلماء،
بلکہ اللہ رب العالمین دنیا سے قرآن و سنت کے جانکار علماء، مخلص علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کوئی عالم نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا، لوگ ان سے سوال کریں گے، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ فاضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوری امت کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا میرے بھائیوں، اور ہمارے بربادی کی، ہمارے ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جہالت اور علم سے دوری۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا پرست بن گئے، ہم دنیا دار بن گئے۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، لیکن ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، ہم نے آخرت تمہارے لیے تیار کی ہے، ہم نے جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، تم جنت کو چھوڑ کر کے، تم آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا ہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کا فتنہ، دنیا کی دولت کا فتنہ، دنیا کی عیاشی کا فتنہ، آج شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں جتنا فضول خرچ، جتنا عیاش یہ مسلمان ہے، شاید ہی دنیا کی کوئی قوم ایسی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مل فخر اخشى علیکم، کہ اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے فتنوں میں، دنیا کے دولت کے فتنوں میں اس قدر پیچھے پڑ جاؤ گے کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے، تم اپنا انجام بھول جاؤ گے، تم حلال و حرام بھول جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دنیا داری سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لگا دیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بربادی کی ایک وجہ اور ہے کہ ہم بد کردار بن گئے ہیں، ہم نے گناہوں کا بازار گرم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يشربن الناس من امتی الخمر، کہ میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور ان کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ آج ٹرینوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں ہمارا مسلمان نوجوان ایئر فون لگا کر کے، ہیڈ فون لگا کر کے دن اور رات گانے سنتا رہتا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ کب کس حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا یخسف اللہ بہم الارض، تو اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی طرح بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، آج اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ناچ گانے کے آلات ہمارے اوپر بھی عائد ہے اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچوں کے اوپر بھی عائد ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس امت کی پہچان توحید سے ہے، اس امت کا کلمہ توحید والا ہے۔ جب تک یہ امت توحید پر قائم تھی، زمانے میں معزز تھی، زمانے میں مکرم تھی، زمانے میں اس کا عروج تھا، اور جب یہ امت شرک پر آمادہ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے دین کو غالب کرے گا، شرط یہ ہے یعبدوننی، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ آج ہم شرک کریں، ہم بدعت کریں، ہم اسلام کے نام پر اسلام کو رسوا کریں، ہم اسلام کے نام پر اپنے نبی کے خلاف کام کریں، اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔